بھائی مجھے بڑی خوشی ہوئی آج ایاز کہ کل ملے تھے نا وائلسینز میٹ اپ میں زین کے آفس میں، ماشاءاللہ جو 12-13 افراد آ گئے تھے، اور اس میں وائلسینز بھی تھے، اور ڈاکٹر ندیم آبدی کا بھی بڑا اہم اس میں رول تھا کہ وہ اپنے SEDC سے جو ٹیم ہے ان کو بھی لے کے آئے. تو مہتاب علی جو آپ کے سامنے ہیں یہ بھی موجود تھے، اور ان کے ساتھ بھی بات چیت ہوئی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایسی محفلوں میں جہاں پر ہم اس پورے سلسلے کو دیکھو پاکستان نئی نظر سے چلا رہے ہیں، تو ان سے جب ملاقات ہوئی تو سرسری سی ہوئی، لیکن اور انہوں نے طلب ظاہر کی کہ ملنا ہے. تو اللہ کا کرم تھا، ٹائم تھا، اور آج یہ مجھ سے ہوٹل میں ملنے آ گئے. اور جب انہوں نے ملنے کا شوق ظاہر کیا تو انہوں نے چند سوال مجھ سے پوچھے تھے. وہ سوال جو تھے ان کا جواب دینا میرے لیے بہت دشوار ہوا. تو اب میں چاہوں گا کہ مہتاب اپنے الفاظ میں بتائیں کہ یہ پورا سلسلہ کیا ہے اور کیسے اس نہج پہ پہنچا، اور جو ہماری آج کی گفتگو ہے اس کا فلسفہ کیا ہے. فلسفہ، اچھا ایاز بھائی، جب ہم لوگ کل ملے وائلسین میٹ اپ پہ بلایا گیا، سب سے پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ کامران بھائی سے AK کامبا میری ملاقات ہوئی کہاں تھی. 17th YLC میں نے اٹینڈ کی تھی which was in 2018. تو جب وہ اٹینڈ کی تو وہاں پہ 2 نام مجھے بڑے پرومیننٹ ملے تھے، اور کل میں نے وائلسین میٹ اپ میں بھی یہ بات بتائی تھی. 2 نام بڑے پرومیننٹ تھے، ایک شیریاپا کا، شیپا کا، اور ایک کامبا کا. اینڈ آئی ڈidn't know about you guys at all. تو وہاں پہ جب پتہ لگا اور میں نے جب دیکھا، جب پہلی ملاقات ہوئی آپ سے، تو میں اگین یہ بات کہتا ہوں، it was valid back then, it is valid till date, and I'm sure it will be valid till the last breath as well. کہ تبھی میرا آپ سے 2 ہی دفعہ میں نے آپ سے ایک ہی سوال کیا تھا کہ اتنی انرجی لاتے کہاں سے. اینڈ آئی ایم اسٹل سرپرائزڈ بائی دا وے یو آر، بائی دا وے یو لیو ان کرنٹلی. تو تب سے ایک اشتیاق تھا، تب سے ایک خواہش تھی کہ میں آپ سے ملاقات کروں، مجھے پتہ لگے، آپ کو جانوں کہ جو کامبا ہے وہ کامبا بنا کیسے، ہوا کیسے، یہ تمام معاملات ابھرے کیسے. زندگی کے اوبیسلی آپ نے کہا ایک ایپیکس پوائنٹ ہوتا ہے، ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے. تو آپ نے فارمل ٹرننگ پوائنٹس ہمیں بتائے تھے، تو کچھ انفارمل ٹرننگ پوائنٹس کے بارے میں مجھے جاننا تھا. اینڈ آئی آلویز لائک ٹو میٹ مائی مینٹورس، جتنے بھی میرے مینٹورز ہیں ان سے مل کے میں یہ سوال جاننے کی میری ہمیشہ خواہش ہوتی ہے. کامبا ٹوڈے، آج مطلب کامبا جو آج ہے وہ کیسے. تو اسی سلسلے میں آبویسلی جب آپ کسی شخص کے پاس جاتے ہیں جس کو آپ ایک مقام اپنے نظریے میں آپ مقام دیتے ہیں، جو ایک عزت کا مرتبہ رکھتا ہے آپ کے لیے، تو مجھے اپنے بڑوں نے سکھایا اٹ از ویری unlikely to go empty handed. So always as a gesture of appreciation, as a gesture of goodwill, what they are doing, what is their position in what is their designation in your life, so you should always give something. So when I ask you, I asked you 2 questions, and one was which fragrance do you prefer, which genre do you prefer, either it's Arabic or French. So یہ سوال اس لیے تھا کہ، اور آپ نے مجھے ان ریٹرن کہا کہ rather than the fragrance give me something to read. تو وہ اس کا ایک لانگ لاسٹنگ افیکٹ ہوتا ہے. اینڈ آئی تھاٹ کہ ہاؤ اسٹوپڈ آف می ٹو آسک دس کائنڈ آف کوسچن ٹو somebody. The answer was obvious کہ obviously it should have been book. So ایک جو مجھے لگا I should have gone is the new silk road. بیسیکلی یہ کتاب میری پرسنل لائبریری سے ہے. اٹ از اباؤٹ دا ورلڈ ٹریڈ، ہاؤ دا ورلڈ از کنیکٹنگ، واٹ واز دا پاسٹ، واٹ از دا پریزنٹ، اینڈ واٹ ول بی دا فیوچر آف ٹریڈ اینڈ بزنس. اینڈ میرا جو جانرا ہے وہ یوزلی سیلف ہیلپ، سیلف گروتھ کا ہے، لیڈرشپ کا ہے، یا پھر پروگریسن کا ہے. اینڈ یور جانرا آئی بلیو وہ ایک کہاوت ہے جو کہ آپ کے اوپر پوری نہیں بیٹھتی. کہاوت ہے جائے گا فال ماسٹر آف نان. I consider you master of all because you have grip on everything around. So I deep inside I knew کہ یہ کہیں نہ کہیں آپ کا genre fall کرے گا، یہ ہوگا. It should have been your genre. So that's why I bought this book. اچھا، اس پہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو انتخاب آپ نے کیا ہے، بیکاز اگر آپ کسی کو کتاب دیتے ہیں تحفے میں تو بہت مشکل فیصلہ ہوتا ہے، بیکاز کتاب کا کیا مزاج ہے، جس سے آپ مخاطب ہیں اس کو آپ کیا دے رہے ہیں، کیا اس کے لیے ریلیونٹ ہوگا نہیں ہوگا.
تو میں نے اتنا بڑا چیلنج ان پہ پھینکا، اور انہوں نے جو کتاب مجھے پیش کی تو اس کے اندر ایک لائن ہے جو مجھے بہت پیاری لگی، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کو بتاؤں کہ جو آتھر ہے اس کتاب کا، پیٹر فرینکوپین، takes a fresh look at this intricate network of relationships and assesses the global reverberations of continual shifts in the center of power. تو یہ جو میرے اندر ایک کھوج ہے، یہ جملہ جو ہے وہ اس کی عکاسی کرتا ہے، وہ اس جملے کی عکاسی کرتا ہے، اور انتخاب پہ میں ان کو داد دینا چاہتا ہوں. اور پھر انہوں نے جو خوشبو کی بات کی تو مجھے خیال آیا کہ میں یہی بتا دوں کہ بھئی میں جو 20 سال سے استعمال کر رہا ہوں ایک فریگرنس ہے، مجھے کیا پتہ پرفیومز کے بارے میں اور کلونز کے بارے میں. ان کی سوچ ہی کچھ اور تھی اور مجھے اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا. تو وہ جب انہوں نے سینٹ یو مجھے پیش کیا، جس کی خوشبو اس کمرے میں مہک رہی ہے، ٹھیک ہے، تو میں چاہوں گا ویڈیو میں نہیں آ سکتے، آ جاتی ہے اگر تصور کا استعمال کریں، ٹھیک ہے نا، بصیرت کا استعمال کریں. تو یہ میں چاہوں گا کہ شروع ہی کیا تھا انہوں نے اس کا تذکرہ کرنا، تو میں کہا رک جاؤ، ایاز مورس میرے ساتھ ہے، یہ کیپچر کرے گا اس گفتگو کو. میں چاہتا ہوں پوری ملک میں کیا دنیا میں پتہ ہو کہ یہ کس جذبات کا مالک ہے، کن خواہشات کا، اور کس ویژن کا مالک. تو جی اس کی تھوڑی سی تشریح کریں. میرے لیے کتاب کی سلیکشن سے زیادہ مشکل تھا اس کو چوز کرنا. دا ریزن بیکاز یو ٹولڈ می اباؤٹ یہ جانرا، اس کے اندر آپ نے مجھے بتا دیا، اس کے اندر مجھے نہیں پتا تھا جی پہلی بات. اینڈ فار می آئی ہیو دس از مائی اون کمپنی، یہ میری اپنی کمپنی ہے جو کہ ریسنٹلی میں نے بنایا ہے. 17 مئی کو میں نے لانچ کیا تھا اس کو. اللہ آپ کو کامیاب کرے اس کاوش میں، کیونکہ دنیا میں اچھائی بھی پھیلانی ہے، خوشبو بھی اس میں سے ایک اچھائی ہے. بالکل ایک ایسے. یہ میرے لیے مشکل اس لیے تھا کہ اٹ از لائک asking a parent which is your favorite child. Wow. So 21, I have 21 cents and all of them are favorite. تو مجھے میرے لیے بڑا مشکل تھا یہ چوز کرنا کہ میں کیا لے کے جاؤں، because all of them, I like all of them. صحیح. So یہ اٹھاؤں کون سا لے کے جاؤں، all of them are my favorite. So I chose the one جو ذرا formal. I chose the Empire one. This is the perfume, this is the guides. اور میں نے جو چوز کیا وہ امپائر ہے بیسیکلی. دس از دا پرفیوم، دس از دا فریگرنس یو وڈ لائک ٹو ہیو. ہاں کوئی بات نہیں، اچھی چیزیں مشکل سے نکلتی ہیں. نہیں وہ اس کی پیکیجنگ اس لیے کہ ٹریول کرنا ہوتا ہے نا. ہاں جی. تو ذرا ڈیمیج وغیرہ. سینٹ یو، اور یہ جو فریگرنس ہے اس کا نام ہے ایمپائر. اب وہ گلوبل ایمپائر بھی ہو سکتا ہے، لوکل ایمپائر بھی ہو سکتا ہے. وین آئی واز، جب میں نے ان کے نام رکھنے تھے پرفیومس کے، تو آئی آلویز وانٹیڈ کہ میں یہ دیکھوں کلائی پہ یہاں ہاتھ بڑھائیں. یہ ایک فارمل ایک فریگرنس ہے وچ gives you the look. تو مجھے نام اس طرح کا رکھنا لائک امپائر، جو آپ ایک مائٹی اور گلوریس قسم کا رکھے نا. کتاب بھی اور پرفیوم بھی میچ کر گئی، دونوں کا مزاج ایک جیسا ہے. اینڈ واقعی آئی کین اسمیل اٹ اینڈ ویژولائز اٹ. آئی ایم ویری ویژول. لرننگ اسٹائلز ہوتے ہیں نا لوگوں کے، کچھ کنیستھیٹک ہوتے ہیں، کچھ آڈیٹوری، کچھ ویژول. تو میں جب تک دیکھتا نہیں ہوں تو مزہ نہیں آتا. اور خوشبو میں جب تک مجھے ایک خاکہ نہیں بنتا دماغ میں نا، خوشبو سے ایک خاکہ بنتا ہے تو اٹ ٹریگرز یور سینسز. تو یہ کمال ہے یار، ویری تھاٹ. یو کین ناٹ build unless you imagine a building on a barren land. Yeah. This is the quotation my mentor used to tell me. ٹھیک. کہ جب تک تم تصور نہیں کرو گے تم کچھ بنا ہی نہیں سکتے. زبردست. اس پہ ہم اس گفتگو کا، اس ریکارڈنگ کا اینڈ کرتے ہیں. اب آپ سوچ سکتے ہیں بھائیوں بہنوں جو آپ سن رہے ہیں کہ اس ٹور میں دیکھو پاکستان نئی نظر سے، کوئٹہ، خیرپور، دادو، حیدرآباد، کراچی، بھاولپور، آج ہم ملتان میں ہیں، اور پھر آف کورس یہاں سے انشاءاللہ فیصل آباد، پھر لاہور، پھر اسلام آباد، راولپنڈی، اور پھر پشاور. یہ پورا جو سفر ہے اس میں میں نے کم از کم نہیں تو آج تک میں 28 کہتا تھا. مجھے لگتا ہے کہ جب میں گھر پہنچوں گا انشاءاللہ 1 جولائی کو تو میں 18 سال کا ہوں گا، کیونکہ ان نوجوانوں سے مل کے جو توانائی ملتی ہے
یہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آپ انرجی لے کے آتے ہیں. میں نے کہا آپ لوگوں کی انرجی میں لے کے پھوٹ لیتا ہوں. تو یہ میں چاہ رہا تھا آپ کو ایک تھوڑا سا ٹیسٹ دوں کہ جو ہمارے المنائے ہیں کس قسم کی سوچ رکھتے ہیں اور کیا کچھ کر رہے ہیں اس ملک میں اور کس طرح سے امپیکٹ لا رہے ہیں, پازیٹیو امپیکٹ. تھینک یو. اللہ حافظ.